لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس ایمان افروز سلسلے میں ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، سلسلہ قادریہ کے عظیم الشان بزرگ حضرت شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 13 رمضان المبارک 253 ہجری 864 عیسوی کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 13 رمضان آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اول تاخیر سماعت فرمائیے۔ آپ کے تعلق سے سلسلہ قادریہ کے شجرے میں جو شعر ہے، آئیے اس سے اپنے بیان کو میں شروع کرتا ہوں۔ بہر معروف و سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت تقریباً 155 ہجری میں بغداد شریف میں ہوئی۔ آپ کا نام نامی و اسم گرامی سر الدین اور کنیت ابو الحسن ہے، اور مشہور نام سری سکتی ہے۔ جی ہاں، ابتدائی حالات آپ سنیں۔ آپ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ابتدائی حال طریقت سے کچھ آگاہ فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک روز حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر میری دکان سے ہوا۔ میں نے انہیں روٹی کے کچھ ٹکڑے عنایت کیے تاکہ فقیروں میں تقسیم فرما دیں۔ اس وقت انہوں نے مجھے دعا سے نوازا اور ارشاد فرمایا کہ خدا تجھے نیکی کی توفیق دے، یہاں تک کہ اسی دن سے اپنی دنیا کو سنوارنے کا خیال میرے دل سے جاتا رہا۔ یعنی ایک بزرگ نے جو آپ کو آخرت کی طرف توجہ دی اور دعا کی کہ نیکی کی توفیق ملے، بس اس دن سے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر دنیا سنوارنے کی جو خواہش تھی نا، وہ ختم ہو گئی اور آخرت کی طرف میرا ذہن منتقل ہو گیا۔ بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ حضرت شیخ معروف کرکھی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے، اور انہی سے علوم ظاہر و باطن آپ نے حاصل کیا۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت مغلس رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ فضائل سنیں۔ نفس کشتہ مجاہدہ، دل زندہ مشاہدہ، سالک حضرت ملکوت، شاہد عزت جبروت، نقطہ دائرہ لا یکتی، حضرت شیخ وقت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 10ویں امام اور شیخ طریقت ہیں۔ آپ اہل تصوف کے امام اور اصناف علم میں کمال رکھتے تھے، علم و صبات کے پہاڑ اور مروت و شفقت میں یکتا زمانہ تھے، اور رموز و اشارات میں یگانہ روزگار تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، اور آپ تبع تابعین میں سے تھے۔ سب سے پہلے جس نے حقائق و معارف کو بغداد میں پھیلایا وہ آپ ہی ہیں، اور عراق کے بہت سے مشائخ آپ کے سلسلہ ارادت سے منسلک تھے۔ آپ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں اور شیخ طریقت تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ طریقت جیسا کامل کسی کو بھی نہیں دیکھا، اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کے سوا کسی سے سوال نہ کرتا تھا، کیونکہ آپ کے زہد و تقوی سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ آپ کے دست مبارک سے کوئی چیز باہر جاتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ عبادت و ریاضت کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ عابد و زاہد کامل کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ کے علاوہ اور کسی میں یہ بات نہیں دیکھی کہ آپ کی عمر شریف 98 سال کی ہوئی، مگر سوائے موت کے وقت کے کبھی آپ کو لیٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ جی ہاں، لیٹا ہوا نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں 98 سال کی عمر کے ہو گئے، لیکن سوائے موت کے وقت جب انتقالی ہو گیا تو لیٹ گئے، کبھی آپ کو لیٹا ہوا نہیں دیکھا۔ آپ اکثر یوں فرمایا کرتے تھے کہ اے خدا، اگر مجھے کسی چیز سے عذاب پہنچانا ہے تو تجھے اختیار ہے، اور اس کے لیے میں حاضر ہوں، لیکن وہ عذاب حجاب کی ذلت کا نہ ہو، کیونکہ تجھ سے حجاب میں نہ ہونے کی صورت میں، تجھ سے حجاب میں نہ ہونے کی صورت میں آنے والی بلائیں اور تیرا عذاب تیرے ذکر اور مشاہدہ کی بدولت معلوم نہ ہوگا، لیکن اگر تجھ سے حجاب میں رہوں تو تیری ابدی نعمتیں بھی میری ہلاکت کا ذریعہ ہوں گے۔
یعنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اگر عذاب بھی دینا تو بلا حجاب دینا کہ تیرا دیدار کروں اور تیرے دیدار میں وہ لذت ہوگی کہ عذاب کی بھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. اور فرمایا اگر مولا تو نے اگر حجاب اٹھا لیا اور اپنا دیدار کرا دیا تو ساری نعمتیں مجھے نعمت میسر ہوں گی. یعنی ساری چیزوں کا مدار دیدار الہی ہے. الحمدللہ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ مولا اگر تیرا دیدار نہ ہو تو یہی میرے لیے سب سے بڑا عذاب ہوگا. اگر دوزخیوں کو دوزخ میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ حاصل ہوتا تو انہیں ایسا سرور حاصل ہوتا کہ بدن پر عذاب کی تکلیف اور جسمانی آزار کو یکسر بھول جاتے اور عذاب و بلا کا احساس تک نہ ہوتا. جنت کی نعمتوں میں دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت کامل تر نہیں. اگر اہل جنت کو وہ تمام نعمتیں بلکہ ان سے بھی سینکڑوں گنا مزید نعمتیں حاصل ہوں لیکن اللہ کا دیدار حاصل نہ ہو تو وہ دل و جان سے ہلاک اور برباد ہو کر رہ جائیں گے. یعنی جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کریم کا دیدار ہی ہے. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ اس ارشاد ربانی کہ اسبروا وصابروا ورابطوا اس قرآن کی آیت کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں کہ سلامتی کی توقع رکھتے ہوئے شدائد دنیاوی پر صبر کرو اور جنگ کے وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور نفس لوامہ کی خواہشات کو روک دو اور ان باتوں سے بچو جن کا انجام شرمندگی ہے. جب یہ شرائط بجا لاؤ گے تو امید ہے کہ اس عزت و کرامت کی بساط پر تم کامیابی حاصل کر سکو گے. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ اپنے مشائخ کرام کے مظہر تھے اور قول و فعل میں ان کے نقش قدم پر تھے. چنانچہ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے ایک عقیدت مند حاضر ہوئے اور صبر کے مسئلے کی تشریحات آپ سے چاہی. یعنی صبر کیا ہے آ کر پوچھا. آپ صبر کے موضوع پر تقریر فرمانے لگے. تقریر کے دوران ایک بچھو آپ کے پاؤں میں ڈنک مارنے لگا تو لوگوں نے کہا حضور اس کو مار کر ہٹا دیجئے. اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں جس موضوع پر تقریر کر رہا ہوں اس کے خلاف کروں. یعنی بچھو کے ڈنک مارنے پر بے صبری کا اظہار کروں. یعنی ایک طرف صبر زبان سے صبر کی اہمیت بتاؤں اور دوسری طرف اس بچھو کے ڈنک پر صبر نہ کروں. یعنی جو کہہ رہا ہوں وہ کر کے دکھا رہا ہوں کہ تکلیف پر صبر بھی کر رہا ہوں. کیا شان ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے کہ ایک روز آپ کے پیر و مرشید حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ایک یتیم بچے کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ارشاد فرمائے کہ اس یتیم بچے کو کپڑا پہناؤ. میں نے اس بچے کو کپڑا پہنا دیا. اس کے بعد آپ نے میرے حق میں یہ دعا فرمائی کہ خدا تعالیٰ دنیا کو تیرے لیے دشمن کر دے اور تجھے اس شغل سے راحت دے. تو آپ کی اس دعا کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ یک بارگی میں دنیا سے فارغ اور کنارہ کش ہو گیا. آپ ایک عاجزی اور منکسر المزاجی والی شخصیت بھی تھے. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ بڑے ہی منکسر المزاج تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 30 سال ہو گئے کہ میں ایک ہی شکر پر استغفار کر رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا کس طرح؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک روز بغداد کے بازار میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے بازار کی تمام دکانیں جل گئیں مگر میری دکان جلنے سے محفوظ رہی اور اس وقت میں اپنے گھر میں موجود تھا. ایک شخص نے آ کر مجھ کو یہ خبر دی کہ آپ کی دکان نہیں جلی. میں نے فوراً الحمدللہ کہا تو صرف اس خیال سے کہ میں نے اپنے آپ کو دوسرے مسلمان بھائیوں سے بہتر خیال کیا اور دنیا کی سلامتی پر شکر کیا. اپنی اسی قصور پر میں مسلسل استغفار یعنی مغفرت طلب کر رہا ہوں. کیسے بزرگ ہیں غور کیجئے. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ ابتدا میں تجارت یعنی بزنس کرتے تھے اور 5% سے زیادہ نفع لینا پسند نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے بادام بغرض تجارت خریدا اور چند ہی دنوں کے بعد بادام کا بھاؤ بہت چڑھ گیا. ایک دلال آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ آپ اپنے باداموں کو مجھ سے فروخت کر دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ تم 63 دینار میں اس کو خریدو. اس دلال نے کہا کہ اس وقت ان باداموں کی قیمت 90 دینار ہے. اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو یہی ارادہ کر لیا ہے کہ 5% سے زیادہ نفع نہیں لوں گا اور میں اپنی اس رائے کو تبدیل کرنا بھی پسند نہیں کرتا. تو دلال نے کہا کہ میں آپ کے مال کو موجودہ وقت کے بھاؤ سے کم پر بیچنا پسند نہیں کرتا. چنانچہ وہ مال اسی طرح پڑا رہا اور نہ دلال کم بیچنے پر راضی ہوا اور نہ آپ زیادہ پر راضی ہوئے. ایسے بھی لوگ ہیں یعنی ایک منافع تیار کر لیا اپنے ذہن میں کہ اتنا ہی کمانا ہے, اس سے زیادہ بھی بازار کا بھاؤ ہے نا پھر بھی بڑھا کر نہیں بیچنا ہے.
یہ جمع خوری کرنے والے جب کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو لوگ جمع خوری کر کے اور اس چیز کو مہنگی کر دیتے ہیں. بازار کا معاملہ, ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنی چاہیے, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں, مشکل پیدا نہ کریں. کاروبار کی سچائی کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت سری سکتی, ایک واعظ کی مجلس کے تعلق سے سنیں, حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بغداد شریف پہ تقریر فرما رہے تھے کہ خلیفہ بغداد کا ایک مصاحب احمد بن یزید بڑے ہی کر و فر سے حاضر ہوا اور آپ کی تقریر سننے کے لیے بیٹھ گیا. اس وقت آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ تمام مخلوقات میں انسان سے زیادہ ضعیف یعنی کمزور کوئی مخلوق نہیں, مگر باوجود اس قدر کمزوری کے گناہ کرنے میں کتنا جری اور بہادر بنتا ہے. افسوس صد افسوس, آپ کے ان جملوں کا احمد بن یزید کے دل پر خاص اثر ہوا اور تقریر ختم ہونے پر اپنے مکان پہنچا اور رات کو کھانا بھی نہیں کھایا اور اسی بھوک کی حالت میں رات بھر آہ و بکا یعنی روتے رہے, رونے میں گزاری. دوسرے دن فقیروں کا لباس پہن کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا, کل آپ کے وعظ نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے, اس لیے اب آپ خدا کے تقرب کا, خدا کے قرب کا راستہ مجھے بتائیں. آپ نے ارشاد فرمایا, عام راستہ یہ ہے کہ نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرو, مال ہو تو اس کی زکوٰۃ دو اور تمام احکام شریعت کی پوری پابندی کرو, اور خاص راستہ یہ ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ سے بھی سوائے اس کی رضا کے کسی دوسرے کو طلب نہ کرو. آپ کی نصیحت یہیں تک پہنچی تھی کہ احمد بن یزید فوراً کھڑے ہو گئے اور سیدھے جنگل کی طرف چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد احمد بن یزید کی ماں روتی ہوئی حضرت سری سکتی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا, حضور میرا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو آپ کی نصیحت کو سن کر نہ معلوم کہاں چلا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ضعیفہ غمگین نہ ہو, عنقریب تیرا لڑکا حاضر ہوگا, تیرے پاس میں خبر کرا دوں گا. چنانچہ چند دنوں کے بعد وہ فقیروں کی صورت بنائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد جنگل کی جانب چل دیے, یہاں تک کہ پھر دوسری مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ ہی کی گود میں ان کا وصال ہو گیا. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے کہ ایک مرتبہ میں خواب میں دیدار الہی کی عظیم دولت سے مشرف ہوا اور اس کا یہ ارشاد سنا کہ اے سری, جب میں نے انسان کو پیدا کیا تو بیک زبان سب نے مل کر میری محبت کا دعویٰ کیا, لیکن جب میں نے دنیا کو پیدا کر کے انسان کو عالم وجود میں ظاہر کیا تو 10,000 میں سے 9,000 نے دنیا کے عیش و آرام کو پسند کیا اور مجھ سے فراموشی اختیار کر لی, اور جو 1,000 باقی رہے جب جنت اور اس کی روح افزا بہاروں کو پیدا کر کے اس کے سامنے پیش کیا تو اس باقی 1,000 میں سے 900 تو جنت کے طالب ہو گئے اور صرف 100 باقی رہ گئے. پھر میں نے 100 کی آزمائش کے لیے انہیں بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار کیا تو ان میں سے 90 آدمی ان مصیبتوں کے سبب مجھے بھول گئے اور اس سے صرف 10 باقی رہے, انہی 10 سے میرا خطاب ہے. اے لوگو, نہ تم نے دنیا کے عیش و آرام کو چاہا اور نہ فقط جنت ہی کے لالچ میں میرے خاص بندے بنے, نہ بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو کر مجھ سے بھاگے. ایسی ہی اس پر وہ بندے بولے کہ پروردگار عالم, ہم اپنے سب سے پہلے عہد بلا شہیدنا یعنی بے شک تو ہے, ہم گواہ ہیں, گواہ ہوئے اس پر قائم ہیں. تو پھر اے سری, ہم نے اپنے ان خاص بندوں کو جواب دیا, من کان للہ کان اللہ لہو, یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے. الحمدللہ. ایک مرتبہ آپ نے روزہ رکھا اور تاک میں ٹھنڈا پانی ہونے کے واسطے آب خورا رکھ دیا تھا. دریافت فرماتے کہ تو کس شخص کے لیے ہے, یعنی وہ حضرت سری سکتی نے وہ پانی رکھ دیا اور پانی رکھا تو عصر کے وقت آپ کو اونگ آ گئی. جب آپ کو اونگ آئی نا تو آپ دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ جنت کی حوریں جا رہی ہیں, جنت کی حوریں جا رہی ہیں, ایک ایک کر کے جا رہی تھی. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان حوروں سے پوچھتا کہ تم کس کے لیے ہو. جاتے جاتے آخر میں جب ایک حور جا رہی تھی نا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کس کے لیے ہو, تو انہوں نے کہا میں اس کے لیے ہوں جو افطاری کے لیے پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے نہ رکھے. حضرت سری سکتی کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو ان سے کہا کہ جب تم ایسا ہی بولتی ہو تمہیں پتا ہوگا میں نے پانی کہاں رکھا ہے, تو جاؤ اس پانی کو گلاس سمیت توڑ دو. کہتے ہیں کہ وہ جنت کی حور اس پانی کے گلاس کے پاس گئی اور اس گلاس کو توڑ دیا, گرا دیا. اب جب اس کے گرنے کی آواز آئی نا تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی نیند کھلی.
ایسے اللہ والے غور کیجئے، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سن لیجئے۔ حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے کہ جب آپ بیمار ہو گئے تو میں آپ کی عیادت کو گیا، آپ کے پاس ایک ہی پنکھا پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھا لیا اور آپ کو پنکھا کرنے لگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنید اسے رکھ دو، کیونکہ آگ ہوا سے زیادہ تیز اور روشن ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر آپ سے دریافت کیا کہ آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ وصیت فرمائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا خلق کی صحبت کی وجہ سے حق تعالیٰ سے غافل نہ ہونا، اور اسی کلمے پر آپ کا وصال ہو گیا اور حق تعالیٰ کی رحمت سے مل گئے۔ آپ کا وصال 13 رمضان المبارک 253 ہجری بروز منگل بوقت صبح صادق 98 سال کی عمر میں بغداد شریف میں ہوا، اور یہی مشہور ہے، مگر بعض نے 3 رمضان 250 بھی بتائی ہے۔ آپ کا مزار مقدس بغداد شریف میں مقام شونیز میں ہے، زیارت گاہ خلائق ہے۔ یہ ساری معلومات ہم نے آپ کو تذکرہ مشائخ قادریہ کی کتاب سے پیش کیا ہے۔ اللہ کریم حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر خوب رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں آپ کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔